اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمة من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں کو خرچ کرو، اور ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں، اگر آنکھیں بند کر لو تو اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت بھاری ساری بھلائی دیا گیا۔ نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے کہ مال تجارت جو اللہ جل شانہ نے تمہیں دیا ہے، سونا چاندی اور پھل اناج وغیرہ جو اس سے تمہیں زمین سے نکال کر دیے، اس میں سے بہترین مرغوب تباہ اور پسند خاطر عمدہ چیزیں اللہ کی راہ میں دو۔ ردی واہیات، سڑی گلی گری پڑی بیکار فضول اور خراب چیزیں راہ اللہ نہ دو۔ اللہ خود طبیب ہے اور خبیث کو قبول نہیں کرتا۔ تم اس کے نام پر یعنی گویا اس سے وہ خراب چیز دینا چاہتے ہو جسے اگر تمہیں دی جاتی تو وہ نہ قبول کرتے تم، پھر اللہ کیسے لے لے گا؟ ہاں، مال جاتا دیکھ کر اپنے حق کے بدلے کوئی گری پڑی چیز بھی مجبور ہو کر لے لو تو وہ اور بات ہے، لیکن اللہ ایسا مجبور بھی نہیں کہ وہ کسی حالت میں ایسی چیز کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ بھی مطلب ہے کہ حلال چیز کو چھوڑ حرام چیز یا حرام مال سے خرید نہ کرو۔ مسند احمد میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیاں تم میں تقسیم کی ہیں، تمہارے اخلاق بھی تم میں بانٹ دیے ہیں۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی۔ ہاں، دین صرف دوستوں کے ہی عطا فرماتا ہے، اور جسے دین مل جائے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ کوئی بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اس کی پڑوسی اس کے اعزاؤں سے بے خوف نہ ہو جائے۔ لوگوں کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعزا سے مراد دھوکہ بازی اور ظلم و ستم ہے، اور جو شخص حرام وجہ سے مال حاصل کرے اس میں اللہ برکت نہیں دیتا اور نہ اس کے صدقہ خیرات کو قبول فرماتا ہے، اور جو چھوڑ کر جاتا ہے وہ سب اس کے لیے آگ میں جانے کا توشہ اور سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچھائی سے دفع کرتا ہے۔ خباثت سے خباثت نہیں مٹتی۔ بس دو قول ہیں، ایک تو ردی چیزیں، دوسرے حرام مال
اس آیت میں پہلا قول مراد لینا ہی زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھجوروں کے موسم میں انصار اپنے اپنے وسط کے مطابق کھجوروں کے گوشے لا کر ستونوں کے درمیان ایک رسی لٹک رہی تھی اس میں لٹکا دیتے، جسے اصحاب صفا اور مسکین مہاجر بھوک کے وقت کھا لیتے۔ کسی نے جسے صدقہ کی رغبت کم دی اس میں ردی کھجور کا ایک خوشہ لٹکا دیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تمہیں ایسی ہی چیز ہدیہ میں دی جائے تو ہرگز نہ لوگے، ہاں اگر شرم لحاظ سے بادل نخواستہ لے لو تو اور بات ہے۔ اس کے نازل ہونے کے بعد ہم میں سے ہر شخص بہتر سے بہتر چیز لاتا تھا۔ یہ ابن جریر میں درج ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ہلکی قسم کی کھجوریں اور خراب پھل لوگ خیرات میں نکالتے، جس پر یہ آیت اتری اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے صدقہ دینا منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی کمائی کبھی خبیث نہیں ہوتی، مراد یہ ہے کہ بیکار چیز صدقہ میں نہ دو۔ مسند میں صحیح حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو کا گوشت لایا گیا، آپ نے نہ کھایا، نہ کسی کو کھانے سے منع فرمایا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی مسکین کو دے دے۔ آپ نے فرمایا جو تمہیں پسند نہیں اور جسے تم کھانا گوارا نہیں کرتی اسے کسی اور کو کیا دو گی؟ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تمہارا حق کسی پر ہو اور وہ تمہیں وہ چیز دے دے جو بے قدر و قیمت ہو تو تم اسے نہ لو، مگر اس وقت جب تمہیں اپنے حق کی بربادی دکھائی دیتی ہو تو تم چشم پوشی کر کے اس کو لے لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی کو اچھا مال دیا اور ادائیگی کے وقت وہ ناقص مال لے کر آیا تو تم ہرگز نہ لوگے، اور اگر لوگے بھی تو اس کی قیمت گھٹا کر۔ تو تم جس چیز کو اپنے حق میں لینا پسند نہیں کرتے اسے اللہ تعالیٰ کے حق کے عوض کیوں دیتے ہو؟ بس بہترین اور مرغوب مال اس کی راہ میں خرچ کرو، اور یہی معنی ہے اس آیت کے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور عمدہ چیز دینے کا، کہیں اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ محتاج ہے، نہیں وہ تو محض بے نیاز ہے، تم سب اس کے محتاج ہو۔ یہ حکم صرف اس لیے ہے کہ غربا میں بھی دنیا کی نعمتوں سے محروم نہ رہیں گے، جیسے اور جگہ قربانی کے حکم پر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کا خون لے نہ گوشت، وہ تو تمہارے تقوی کی آزمائش کرتا ہے اور کشادہ فضل والا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ صدقہ اپنے چہتے حلال مال سے نکال کر اللہ کے فضل، اس کی بخشش، اس کے کرم اور اس کی سخاوت پر نظر رکھو، اور اس کا بدلہ اس سے بہت بڑھ چڑھ کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ وہ مفلس نہیں، وہ ظالم نہیں، وہ حمید ہے۔ تمام اقوال اور افعال، تقدیر اور شریعت سب میں اس کی تعریف ہی کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کے سوائے کوئی کسی کی پرورش نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔